بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین، تدوین حدیث شیعہ کے عنوان سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے میں یہ ہماری 10ویں نشست ہے، اور آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم آپ سے 96 ہجری سے لے کے اور 148 یعنی 148 ہجری تک کے زمانے کا تذکرہ کریں گے۔ یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ یہ زمانہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ اصول کی تدوین یعنی کتب اصول کی تحریر کا سلسلہ جو ہے وہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہو چکا تھا، اور یہ سلسلہ بغیر کسی وقفے کے امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے تک جاری رہا۔ لیکن میں نے یہ بھی گزارش کی تھی کسی لاسٹ ویڈیو میں کہ یعنی 96 سے لے کے 148 ہجری کا زمانہ اس لیے اسپیشل ہے کہ ہماری کتب اصول میں سے اکثر کتابیں جو ہیں وہ اسی زمانے میں تحریر ہوئیں۔ تو اپنے موضوع پہ آگے بڑھنے سے قبل چونکہ کچھ باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور چونکہ مجھے علم حدیث کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے تو یہاں پہ کچھ اب ظاہر ہے کہ جس طرح گفتگو آگے بڑھے گی کچھ نئی ٹرمنالوجیز بھی بیچ میں آئیں گی جو میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں تک وہ معلومات بھی پہنچے۔ تو اس حوالے سے میں صرف اپنے نوجوانوں سے، بزرگ یقیناً جانتے ہیں، تو نوجوانوں سے یہ کچھ معلومات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث کے حوالے سے دو چیزوں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ ایک ہے حدیث کی سند اور ایک ہے حدیث کا متن۔ اب چونکہ میرا اس وقت جو گفتگو کا موضوع ہے وہ حدیث کی سند ہے، تو سند سے مراد وہ سلسلہ ہے جس کے ذریعے حدیث ہم تک پہنچتی ہے۔ اب اس میں یقیناً اگر آپ نے حدیث کی بکس پڑھی ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کسی راوی کا نام کہ اس راوی نے روایت کی، فلاں راوی سے، فلاں راوی نے فلاں سے سنا، فلاں راوی نے فلاں سے سنا، اور آخر میں اس راوی جو ہے وہ اس صحابی کا ذکر کرتا ہے جس نے کسی معصوم سے حدیث کو سنا ہوتا ہے، اور وہ جو راوی ہے یعنی وہ جو صحابی ہے وہ معصوم سے اس روایت کو نقل کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس سلسلے میں اسے چونکہ سارے سلسلہ حدیث کو جاننے کے سند کے یعنی حوالے سے جو علم ہے اسے علم الرجال کہا جاتا ہے، اور علم الرجال کے حوالے سے برادران اہل سنت کی بہت سی کتابیں ہیں جو کہ بہت مشہور ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے طبقات ابن سعد ہے، جیسے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ہے، جیسے اسد الغابہ، جیسے اصابہ فی معرفت صحابہ۔ تو مطلب یہ بہت سی کتابیں جو برادران اہل سنت کے ہاں علم الرجال کے حوالے سے تحریر ہوئیں۔ اسی طرح مومنین ہمارے اہل تشیع کے ہاں بھی علم الرجال کے حوالے سے بہت سی کتب تحریر ہوئیں جن کا تعارف بھی چونکہ اس موضوع سے یہ متعلقہ معلومات ہے اور نوجوانوں کے لیے یقیناً مفید ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی نوجوانوں تک یہ معلومات پہنچا دی جائے کہ ہمارے ہاں علم الرجال کی سب سے جو پہلی اور مشہور کتاب ہے وہ اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں جناب محمد بن عمر قشی المتوفیٰ 340 ہجری۔ جی ہاں، یہ بزرگ جو ہیں ہمارے بزرگ، یہ جناب شیخ یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے، اور ان کے شیوخ اور جناب شیخ یعقوب کلینی کے شیوخ یعنی اساتذہ تقریباً ایک جیسے ہی ہیں۔ ان کی بہت مشہور کتاب ہے معرفت الناقلین عن الائمۃ الصادقین، یعنی جو علم الرجال کے حوالے سے یہ ان کی کتاب جو ہمارے ہاں یعنی اہل تشیع کے ہاں مکتب تشیع کے ہاں علم الرجال پہ پہلی کتاب ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ کتاب ہماری وہ ہے الرجال النجاشی۔ شیخ ابو عباس نجاشی نے اس کتاب کو تحریر کیا، اور علم رجال کے حوالے سے یہ بڑی ہی امپورٹنٹ کتاب ہے، بڑی ہی مشہور کتاب ہے۔ اس کے بعد میں جس کتاب کا آپ سے تذکرہ کر رہا ہوں وہ ہے الفہرست للطوسی۔ اس کتاب کو شیخ طوسی علیہ رحمت نے تحریر کیا، اور علم رجال کے حوالے سے یہ بھی ایک بہت اہم کتاب ہے۔ اس کے علاوہ شیخ طوسی علیہ رحمت نے معرفت الناقلین یعنی جو کتاب ہے محمد بن عمر قشی کی، اس کتاب کا بھی ایک خلاصہ تحریر کیا جس کو اختیار معرفت الرجال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مومنین، ان کتابوں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت دو وجوہات کی بنا پہ تھی۔ نمبر ایک تو کہ ہمارے نوجوانوں تک شیعہ علم الرجال کی جو کتابیں ہیں ان کا تعارف بھی ہو جائے، اور انشاءاللہ میں یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ان تمام بزرگان کی حیاتوں کی زندگیوں کے متعلق انشاءاللہ میں مکمل ویڈیوز، الگ الگ ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ بناؤں گا اور آپ سے شیئر کروں گا معلومات کو۔ بہرحال تو اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ انہی کتب رجال کے حوالے سے ہم تک جو معلومات پہنچی اس 96 ہجری سے لے کے 148 یعنی 148 ہجری تک کے زمانے کی، اس میں جو ہم تک معلومات پہنچی اس میں جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں آپ سے شیئر کرنے والی کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے ویسے تو بہت سے شاگرد تھے، لیکن تقریباً 468 ایسے نامور شاگردوں کا تذکرہ ملتا ہے جنہوں نے علم حدیث کے حوالے سے بہت خدمات سر انجام دیں۔ اسی طرح
امام صادق علیہ السلام کے شاگردان یوں تو بہت تھے، لیکن 13,225 ایسے افراد کا تذکرہ ملتا ہے جنہوں نے بالخصوص علم حدیث کی ترویج میں، حدیث کی تعلیم میں اور مطلب حدیث کے علم کو دنیا میں اس کی اشاعت کرنے میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا۔ تو انشاءاللہ وقت آنے پر ان تمام اصحاب، یا جو یوں کہہ لیجیے کہ جو ان میں سے مشہور اصحاب ہیں، ان کا تذکرہ آپ سے کریں گے۔ آج صرف تبرکن چند شخصیات کا آپ سے صرف نام سے میں تعارف کروانا چاہتا ہوں، اور یقیناً آپ نوجوانوں نے سن رکھا ہوگا، ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی محمد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امام باقر علیہ السلام کے بھی صحابی تھے اور امام صادق علیہ السلام کے بھی صحابی تھے۔ اور علم حدیث کے حوالے سے آپ کی خدمات میں صرف 2 باتیں میں گزارش کر دوں کہ جناب محمد بن مسلم نے جناب امام باقر علیہ السلام سے تقریباً 30,000 احادیث کو نقل کیا، اور اسی طرح امام صادق علیہ السلام سے تقریباً 16,000 احادیث کو نقل کیا، اور آپ کو ظاہر ہے کہ مقام اور مرتبہ وہ یقیناً جو ہے کہ وہ آپ اس سے واقف ہیں۔ اس کے بعد دوسری شخصیت جس کا میں آپ سے تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے جناب ابو بصیر یحییٰ بن قاسم اسدی المتوفیٰ 150 ہجری، نام یقیناً آپ نے سن رکھا ہے ابو بصیر، یعنی یہ بینائی سے محروم تھے اور بہت ہی عظیم صحابی تھے، امام باقر علیہ السلام کے بھی، امام صادق علیہ السلام کے بھی، اور اہل کوفہ میں سے تھے۔ اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہ جتنی بھی ہماری یعنی کتب حدیث میں اعتقاد کے حوالے سے اعتقادی روایات ہیں اور فقہی حدیث ہیں، ان کے راوی زیادہ تر کے راوی یہی جناب ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے علاوہ زرارہ بن عیون، معروف بن خربوز، بریر بن معاویہ اور فضیل بن یسار، اس طرح کے بہت سے نام ہیں جو میں گن سکتا ہوں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنی آنے والی گفتگو میں ان تمام بزرگان کے حوالے سے آپ سے جو ہے معلومات کو جو کاملاً جو ہے وہ شیئر کیا جائے۔ تو مومنین آج کی نشست میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں ان تمام بزرگان کے بارے میں آپ سے جو ہے معلومات کو شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔